اچھا اعجاز صاحب، ایک اور چیز قارئین کے لیے بھی میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کتاب جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام اور وہاں سے یہ پورا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس میں، اور اس کے بعد پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اس کے بعد نبوت اور پھر یہ ہجرت تک یہ کتاب پہلا حصہ جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے جا کے. تو یہ کتاب جو ہے یہ تقریباً 650 688 پیجز کی ہے، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا احاطہ کرتی ہے. تو ہجرت کے بعد کی حیات مبارکہ پر اعجاز صاحب آگے اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ ہمیں اپڈیٹ دیں کہ آگے کا جو سفر ہے وہ کیسا جا رہا ہے آپ کو. جی سر، یہ کتاب اگین جب لکھنی شروع کی آیا کہ دنیا کی ابتدا سے بہت سے مصنفین نے دنیا کی ابتدا سے لے کے پوری ایک والیوم لکھ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک. تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ نہ انٹرسٹ لوز ہو، نہ کوئی امپورٹنٹ فیکٹ باقی رہ جائے. تو آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام اور حضور کی ساری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا شجرہ نسب بتایا کرتے تھے خود، تو 21ویں پشت پہ عدنان تک بتاتے تھے. عدنان سے لے کے اسماعیل تک 60 پشتیں ٹوٹل بنتی ہیں جو رسول اللہ عدنان سے آگے نہیں بتایا کرتے تھے. تو عدنان سے لے کے رسول اللہ کے والد تک مختصر وہ ساری ہسٹری بھی بیان کر دی کہ ہمیں پتہ چلے بلیسڈ تھے، کتنے ٹیلنٹڈ تھے، اپنے زمانے میں کیا کیا خوبیاں رکھتے تھے. تو ہمیں رسول اللہ کا خاندان آسانی سے سمجھ آ جائے گا، ان کی اپ برنگنگ سمجھ آ جائے گی. اور پھر رسول اللہ سے لے کے آپ کی ولادت سے لے کے تک آپ اس کتاب میں میرے اور اس زمانے کے ساتھ چلتے ہیں جو 1400 سال پہلے تھا. اس کے بعد قباء سے یثرب جانا اور یثرب کو مدینہ منورہ بنانا، اور پھر وہاں سے لے کر جنگ موتا تک یعنی 8 ہجری تک فتح مکہ سے پہلے والیوم 2 ہوگا سر، جو لکھا جا چکا ہے. اور میں اس کی اسے لوگ پلک کے سوالیں یا اس کی زبان ٹھیک کر رہا ہوں، اس میں ریفرنسز، وہ سارے کام جو آپ کو ایک کتاب کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں وہ کر رہا ہوں. والیوم 3 بھی ہوگا جس میں رسول اللہ کی فتح مکہ سے لے کے وصال کے بعد رسول اللہ کی پرائیویٹ لائف لکھوں گا. اور بائی پرائیویٹ لائف آئی مین قطعاً ایسا کوئی تفصیل یا معاملہ نہیں جو پرائیویٹ ہوتا ہے، بٹ رسول اللہ اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، رشتہ داروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، اگین وہ ساری چیزیں جو مجھے زندگی میں چاہیے، جو مجھے زندگی میں اگر کوئی موقع آئے تو میں کیا بیہیو کروں. رسول اللہ کی زندگی مجھے کیا رہنمائی دیتی ہے، اس کی والیوم 3 ہوگا. تو اللہ کریم ہمیں یہ توفیق دے کہ اسے مکمل کر سکیں، اور ہم سب کو یہ بھی توفیق دے کہ ہم وہ پڑھ سکیں مکمل ہونے کے بعد. میں نے جب لکھنی شروع کی تھی تو میرا ٹارگٹ 300 پیج مکمل زندگی میں لکھتا چلا گیا، اور یہ لکھی جاتی رہی، اور کرتے کرتے اتنا والیوم بڑھ گیا کہ مجھے اسے 3 والیوم میں ڈیوائڈ کرنا پڑا. مکی زندگی مکمل والیوم 1، مدنی زندگی آلموسٹ 80% آف دا لائف ان مدینہ ہوگی، اور پھر اس کے بعد وصال، فتح مکہ، جنگ تبوک اور رسول اللہ کے بعد کا زمانہ. اگین وہ بھی کوئی ایسی چیز اس میں نہیں ہوگی جو متفق علیہ نہ ہو، جو سب کو ایکسیپٹڈ نہ ہو، جس کے ریفرنسز اینڈ سورسز اوتھینٹک نہ ہو. سو یو ہیو ٹو ویٹ فار دیٹ. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، کیونکہ میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ اگر یہ ایک اچھا اسٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہے تو اگلے 2 والیوم کا اسٹینڈرڈ بھی یہی ہو یا اس سے بہتر. تو وہ یو ہیو ٹو بیئر ود می. آئی انڈرسٹینڈ پڑھتے ہوئے جب آپ ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں تو آپ مزید پڑھنا چاہتے ہیں، دیٹ از مائی لمیٹیشن. تو وہ ہم اسے اچھی طرح کمپلیٹ کر لیں تو انشاءاللہ وہ بھی پبلش کر دیں.
انشاءاللہ اس انتظار میں ہم اسی کو کئی بار پڑھ لیں گے تاکہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے اس کے واقعات سارے حسبر ہو جائیں اور اپنے قارئین کے ساتھ، ناظرین کے ساتھ بھی ہم اس کے مختلف اقتباسات جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ہم شیئر کرتے رہیں گے۔ اچھا اعجاز صاحب، میں نے تعارف میں یہ ناظرین کو بتایا تھا کہ آپ کو ایک نعت گو شاعر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، تو پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اپنے کلام میں سے کچھ پیش کریں تو بہت خوشی کی بات ہوگی ہم سب کے لیے۔ اچھا جی، میں وہ شاعر ہوں جسے اپنا کلام زبانی یاد نہیں رہتا، کیونکہ جو ذہین شاعر ہوتے ہیں ان کو کلام یاد رہتا ہے۔ میں ایک نعت ضرور آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ہوا یوں کہ میں غزل لکھنے بیٹھا، تو جب میں نے مطلع لکھا، اس مطلع کا پہلا شعر مصرع اولیٰ جسے کہتے ہیں، تو وہ غزل تھی، اور مصرع ثانی لکھا تو وہ سر نعت بن گئی، اور میں نے ٹھیک 2.5 یا 3 منٹ میں یہ نعت لکھی۔ میں نے نہیں لکھی، یہ جب وہ اگین کہتے ہیں نا، جب عطا ہوتی ہے تو پھر جب بارش ہوتی ہے نا تو پتھروں پہ بھی پڑتی ہے سر، پھر وہاں پہ میرے جیسے بیٹھے ہوں تو وہ بھی اس بارش کو انجوائے کرتے ہیں۔ سبزے کو تو فائدہ ہونا ہی ہونا ہے نا، میرے جیسا بھی اسے انجوائے کرتا ہے۔ تو میں وہ نعت آپ کی اور آپ کے دیکھنے والوں کی نظر کرتا ہوں۔ بالکل سر۔ نعت ہے جی: محبتوں کو وصال تم سے، محبتوں کو وصال تم سے، مہارتوں کو کمال تم سے۔ یہاں تک یہ میں نے جیسے کہا نا غزل تھی۔ محبتوں کو وصال تم سے، مہارتوں کو کمال تم سے، علی حسن کا جمال تم سے، ہوئے معزز بلال تم سے۔ دوسرا مثلا جب لکھا تو یہ نعت ہوئی: ہے جاری ساری یہ فیض تیرا، ہے جاری ساری یہ فیض تیرا، برس رہا ہے وہ ابر رحمت، ہوئے ہو قاسم تم ہی تو آقا، میری متاع منال تم سے۔ متاع منال کا بنیادی مقصد ایسٹس ہوتے ہیں، بالکل، all achievement, all savings۔ تو ہوئے ہو قاسم تم ہی تو آقا، میری متاع منال تم سے، سخی نہ کوئی تمہارے جیسا، عرب عجم ہے سوالی تیرے، سخی نہ کوئی تمہارے جیسا، عرب عجم ہے سوالی تیرے، کبھی نہ دیکھی تھی خلق نے جو، ہوئی وہ عزت بحال تم سے۔ کبھی جو پہنچوں تمہارے در پر، کبھی جو پہنچوں تمہارے در پر، تو چوم لوں وہ سنہری جالی، جو متصل ہے تیرے قدم سے، جو ہو گئی لازوال تم سے۔ اور آخری شعر ہے جو حسب حال بھی ہے اور ہم سب کی خواہش بھی ہے: تمہارا بندہ تمہیں سے نسبت، تمہیں کو جانا ہے میں نے سب کچھ، تمہارا بندہ تمہیں سے نسبت، تمہیں کو جانا ہے میں نے سب کچھ، خدا ہے راضی تیری رضا پر، میری ہے نسبت کمال تم سے۔ سبحان اللہ، میری ہے نسبت کمال تم سے۔ اگر یہ نسبت امتی قائم ہو جائے، وہ اس کتاب میں ہی نا جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا، انہی دنوں میں پیدا ہوئے جب رسول اللہ پیدا ہوئے، بڑا تھوڑا فرق تھا۔ تو بعد کے زمانے میں کسی نے پوچھا، جب یہ امتی اور رسول اللہ کے ریلیشن میں تھے، تو چچا سے پوچھا کہ آپ دونوں میں سے بڑا کون ہے؟ تو حمزہ کہتے ہیں بڑے تو رسول اللہ ہی ہیں، میں 6 دن پہلے پیدا ہو گیا تھا۔ جی میں نے وہ بات پڑھی، یہ جو محبت اور واقعی بس بہت یہی ہے، اگر زبردست، نسبت ہماری قائم ہو جائے رسول اللہ کی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح فرمایا۔ اور ایک سر اور یہ کتاب آپ کو نا، آپ نے جی دوپہر میں بھی آپ سے بات ہوئی، وہ یہ کہ سر یہ کتاب آپ کو کہیں تبلیغ کرتی ہوئی نہیں ملتی، یہ کتاب آپ سے باتیں کرتی ہے، یہ کتاب آپ کو اس معاشرے میں محسوس کراتی ہے، اور یہی اس کی خوبی ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ایک اور یہ جو کمنٹ آیا ہوا ہے بالکل یہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ وہ کمنٹ یہ ہے کہ بہت خاص اس کتاب کی بات یہ ہے کہ یہ پریزنٹ ٹینس میں ہے اور یوں لگتا ہے کہ ہم 1400 سال کے پہلے کے زمانے میں جینے لگے ہیں۔ تو یہ واقعی اس کتاب کی بہت خوبصورت بات ہے۔ وہ اکثر آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں۔
اور ایک اور کمنٹ آیا, بک ہیونگ ویری سمپل انڈرسٹینڈیبل اینڈ اے یونیک پیٹرن, اللہ کریم بلیس یو سر. تو ناظرین جو ہے وہ کمنٹ دے رہے ہیں اور سب اس کتاب کو بہت سراہ رہے ہیں. اور بس پروگرام کا کیونکہ بس ایک ہی گھنٹہ ہمارے پاس ہوتا ہے, اختتام کرتے ہیں. اعجاز صاحب میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں ایک دفعہ پھر کہ آپ تشریف لائے, اور انشاءاللہ جب دوسرا حصہ آئے گا یا اس سے بھی پہلے جیسے جیسے ہم مناسب سمجھیں گے آپ کو ضرور اپنے پاس دعوت دیں گے, اور آپ ہمیں یقین ہے پورا کہ آپ ہم جب بھی بلائیں گے آپ ہمارے ساتھ گفتگو میں ضرور شریک ہوں گے. تو ناظرین گفتگو آپ نے سنی, اس کتاب کے مطالعے کے بعد اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. جو قارئین آن لائن پڑھنا چاہیں تو ادیب آن لائن میں یہ کتاب موجود ہے, آپ فری آن لائن پڑھ سکتے ہیں. کتاب آرڈر بھی کرنا چاہیں تو سیرت لائبریری سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اعجاز صاحب کچھ کہنا چاہیں گے پروگرام میں سمیٹوں اس سے پہلے؟ میں سر آخری بات یہ کہوں گا کہ اللہ کریم آپ کو سب دیکھنے سننے والوں کو سلامت رکھے, اور ہم قیامت کے دن کہیں میں کہوں غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. ہمارے لیے بڑی کامیابی ہوگی اگر یہ آخرت میں ہمیں نصیب ہو جائے. یہ کتاب میری کتاب نہیں ہے, یہ ہم سب کی کتاب ہے. اس میں ہر اس شخص کا حصہ ہے جس نے کوئی بھی سپورٹ کی, جس نے یہ کتاب پڑھی اور آگے کسی کو ریکمینڈ کی کہ یہ کتاب پڑھ لو, اس کا بھی اس کتاب میں حصہ ہے. قیامت کے دن میں اللہ کے حضور گواہی دوں گا کہ اس کا اس کتاب میں حصہ ہے. تو ہم کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں. میرے لیے باعث آنر ہے, باعث عزت ہے آپ کی بات میں آنا. بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب. یہی بات آپ نے اس میں لکھی ہے کہ پیر کرم شاہ صاحب کی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے میں قیامت کے دن گواہی دوں گا کہ اس کتاب میں ان سب لوگوں کا حصہ ہے جنہوں نے کسی بھی طرح اس میں مدد کی, اس کتاب کو پڑھا اور دوسروں تک پہنچایا. تو ادیب آن لائن کی پوری ٹیم اس کار خیر میں سیرت لائبریری کے ساتھ ہے. آپ سب دیکھنے والوں سے بھی سننے والوں سے بھی یہ درخواست ہے کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو ضرور ریکمینڈ کریں کہ وہ یہ کتاب پڑھیں. اور آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ اعجاز صاحب. سب دیکھنے والوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.